السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ الحسن ایپ پر مریضوں اور سیاحوں کو گرین پاس دکھانے کی شرط کو ختم کر دیا گیا۔ عجمان کے حکمران شیخ حمید بن راشد نے انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر مستحق گھرانوں میں 4 ملین درہم کی خطیر رقم تقسیم کر دی۔ دبئی میں حادثے کے بعد فرار ہونے والا ڈرائیور ہزاروں درہم مالیت کی ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں کا مرتکب نکلا۔ متحدہ عرب امارات میں ملازمت گنوا دینے والے افراد کو ویزے میں بڑی رعایت مل گئی۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا کے مزید 952 کیسز رپورٹ، 2 اموات بھی ریکارڈ۔ پاکستان میں نئی ایئر لائن فلائی جناح کا نام سوشل میڈیا پر موضوع بحث بن گیا۔ کیا بانی پاکستان کا نام کمرشل سرگرمیوں میں استعمال ہونا چاہیے؟ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ الحسن ایپ پر مریضوں اور سیاحوں کو گرین پاس دکھانے کی شرط کو ختم کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ابوظہبی ہیلتھ سروسز کمپنی سیہا نے اپنے ایک حکم نامے کو منسوخ کر دیا ہے، جس کے تحت ہیلتھ کیئر سہولیات حاصل کرنے کے لیے مریضوں اور سیاحوں کو الحسن ایپ پر گرین پاس دکھانا ہوگا۔ سیہا کی جانب سے پیر کو جاری کردہ پبلک نوٹس میں کہا گیا ہے کہ الحسن ایپ پر مریضوں کو گرین پاس دکھانے کی شرط کو آئندہ حکم تک ختم کر دیا گیا ہے۔ مریضوں کے لیے قوانین میں ابھی کوئی تبدیلی نہیں کی جا رہی ہے۔ اس سے قبل اتھارٹی نے حکم جاری کیا تھا کہ 16 سال اور اس سے زائد عمر کے مریضوں اور سیاحوں کو منگل سے کسی بھی سینٹر میں داخلے کے لیے الحسن ایپ پر گرین اسٹیٹس دکھانے کی ضرورت ہوگی۔ فیصلے میں کہا گیا تھا کہ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ اور ڈرائیو تھرو پر جانے والے وزٹرز کو استثناء حاصل ہوگا۔ عجمان کے حکمران شیخ حمید بن راشد نے انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر مستحق گھرانوں میں 4 ملین درہم کی خطیر رقم تقسیم کر دی۔ تفصیلات کے مطابق عجمان کے حکمران اور سپریم کونسل ممبر شیخ حمید بن راشد ال نعامی نے عجمان میں تھوڑی آمدن رکھنے والی فیملیز میں 4 ملین درہم کی خطیر رقم تقسیم کی ہے۔ اس اقدام کا مقصد شیخ حمید کی اقتدار سنبھالے 40 سال مکمل ہونا ہے۔ شیخ عمار بن حمید ال نعامی عجمان کے ولی عہد اور عجمان ایگزیکٹو کونسل کے چیئرمین ہیں۔ 4 ملین درہم کی یہ رقم 2000 کارڈز کی مدد سے تقسیم کی گئی ہے۔ ہر کارڈ میں 2000 درہم کی رقم موجود ہوگی، جس کے تحت عجمان مارکیٹ کوآپریٹو سوسائٹی سے ضرورت کی اشیاء خریدی جا سکیں گی۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا کے مزید 952 کیسز رپورٹ، 2 اموات بھی ریکارڈ۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت اور پریونشن کی جانب سے منگل کو جاری کردہ بیان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں مملکت میں کورونا کے مزید 952 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 1269 ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس عرصے میں کورونا سے مزید 2 اموات بھی ریکارڈ کی گئی ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ مملکت میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 3,14,683 مزید ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جس کے بعد مملکت میں اب تک کیے جانے والے کورونا PCR ٹیسٹ کی مجموعی تعداد 76.8 ملین سے زائد ہو چکی ہے۔ دبئی میں حادثے کے بعد فرار ہونے والا ڈرائیور ہزاروں درہم مالیت کی ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں کا مرتکب نکلا۔ تفصیلات کے مطابق ایک عرب نژاد ڈرائیور جو کہ ٹریفک قوانین کا مرتکب ہو کر 33,000 درہم کا نا دہندہ ہو گیا تھا، دبئی میں ایک معمولی حادثے کے نتیجے میں پولیس کے قابو میں آ گیا۔ اس کے علاوہ اسے ویلڈ رجسٹریشن اور انشورنس کے بغیر گاڑی چلاتے پایا گیا۔ الاتحاد اسٹریٹ پر ہونے والے حادثے نے پولیس کو خلاف ورزی کے مرتکب ڈرائیور تک پہنچایا، جہاں اس نے اپنے بھائی کی گاڑی چلاتے ہوئے ایک اور گاڑی کو پیچھے سے ٹکر ماری۔
متاثرہ گاڑی کے ڈرائیور نے ملزم کو پولیس کا انتظار کرنے کا کہا، تاہم وہ شخص طبی معائنے کا بہانہ کر کے جائے حادثہ سے فرار ہو گیا۔ متاثرہ ڈرائیور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ملزم پولیس کے آنے سے پہلے کیسے جا سکتا ہے، تاہم اس نے گاڑی کا نمبر نوٹ کیا اور اسے حکام کے حوالے کر دیا۔ القصیص پولیس اسٹیشن کی پولیس نے گاڑی کے مالک کو طلبی کا نوٹس بھیجا، جس کے بعد پتہ چلا کہ اس کا بھائی اس کی اجازت کے بغیر گاڑی لے کر نکلا تھا۔ قصوروار کو طلبی کا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اور گاڑی کو ایمریٹس نیلامی میں بھیج دیا گیا ہے، کیونکہ خلاف ورزیوں پر جرمانے کی ادائیگی نہیں کی گئی تھی۔ قصوروار ڈرائیور نے اعتراف کیا کہ وہ گاڑی بند ہو جانے کے خوف سے موقع سے فرار ہو گیا۔ ٹریفک کورٹ نے ملزم کو 7,400 درہم جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ پاکستان میں نئی ایئر لائن فلائی جناح کا نام سوشل میڈیا پر موضوع بحث بن گیا۔ کیا بانی پاکستان کا نام کمرشل سرگرمیوں میں استعمال ہونا چاہیے؟ تفصیلات کے مطابق پاکستان آئندہ سال کے آغاز پر پاکستان کے ڈومیسٹک اور بین الاقوامی روٹس پر ایک نئی ایئر لائن چلانے جا رہا ہے، جس کے لیے ایئر عربیہ اور پاکستان کے لیکسن گروپ نے اشتراک سے فلائی جناح متعارف کروائی ہے، لیکن ابھی یہ موضوع سوشل میڈیا پر سرگرم ہے کہ کیا بانی پاکستان کے نام کو کمرشل مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک مقبول جریدے کی جانب سے سوشل میڈیا پر کیے جانے والے ایک سروے میں زیادہ تر لوگوں نے ہاں میں جواب دیا ہے، لیکن انہوں نے فلائی جناح کے بجائے ایئر لائن کا نام جناح ایئر لائن رکھنے پر زور دیا ہے۔ سروے میں 950 افراد نے شرکت کی، جن کے خیال میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا نام کمرشل مقاصد میں استعمال کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ متحدہ عرب امارات میں ملازمت گنوا دینے والے افراد کو ویزے میں بڑی رعایت مل گئی۔ تفصیلات کے مطابق اماراتی حکمرانوں کی جانب سے اعلان کردہ نئی ویزا پالیسی کے تحت اب ملازمت گنوانے والے غیر ملکی مملکت میں 6 ماہ تک قیام کر سکیں گے۔ یاد رہے کہ اماراتی قانون کے مطابق ابھی غیر ملکی کو ملازمت ختم ہونے کے بعد 30 یوم کے اندر ملک سے جانا ہوتا ہے، لیکن اب حکام نے رعایتی مدت میں توسیع کر دی ہے، جس کے بعد غیر ملکی ملازمت ختم ہونے کے بعد مملکت میں 3 سے 6 ماہ تک قیام کر سکیں گے۔ اس اعلان کے بعد ملازمین کو بڑا ریلیف مل گیا ہے، جن کے بعد اب نئی ملازمت ڈھونڈنے کے لیے بے شمار وقت ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔